الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القیامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے میں گوشت کا پارا نہ ہوگا۔ پیشہ ور بھکاری، بلا ضرورت مانگنے کا عادی، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ صرف ہڈی اور کھال ہوگی، گوشت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ پورا عالم محشر جو ہے وہ پہچان جائے کہ یہ دنیا کے اندر بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہاں کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں، یہاں پہ تھوڑی سی ٹھوکر لگے نا جی آدمی کو چلتے ہوئے، تو سب سے پہلے آدمی اپنی ٹھوکر کو نہیں دیکھتا، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے گرتے ہوئے کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ ٹھوکر لگنے سے پہلے، ٹھوکر لگنے پر انسان پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور اگر اس کو کوئی دیکھ لے کہ یہ گر گیا ہے تو کھسیانی سی ہنسی ہنستا ہے، یار وہ چوٹ لگ گئی، یہ ہو گیا۔ لیکن کل عالم محشر میں تو حضرت جی ایک آدمی تو نہیں دیکھے گا نا، کل عالم محشر میں تو پوری انسانیت دیکھے گی نا۔ اللہ اکبر۔ یہ خاری کے آثار، ذلت کے آثار اللہ ان کے چہروں پہ رکھے گا۔ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ یہ حدیث پاک کچھ اور بتا رہی ہے، وہ حدیث پاک کچھ اور بتا رہی ہے، تو ان میں آپس میں ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کے اندر عیب کا ذکر کیا گیا، چھپے ہوئے عیبوں کا، جو انسان خلوت میں کرتا ہے، جو آدمی چھپ کے کرتا ہے۔ چھپے ہوئے گناہوں کو اللہ پردہ رکھ دے گا کہ تیری میری بات تھی، بس ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ لیکن بھیک مانگنا چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ بھیک بندہ چھپ کے نہیں مانگتا، تنہائی میں نہیں مانگتا، سب کے سامنے مانگتا۔ جہاں پر زیادہ مجمع ہوتا ہے وہ زیادہ لوگوں کے پاس جا کر کے وہ سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو رسوا بھی سب سے زیادہ لوگوں میں فرمائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، الہی جیسے تو نے میرے چہرے کو غیر کے سجدے سے بچایا ہے، ایسے ہی میرے منہ کو دوسرے سے مانگنے کی لعنت سے بچا۔ خاندانی آدمی قبلہ مر جائے گا، کسی کے آگے ایسے دستے سوال دراز نہیں کرے۔ وہ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ کو ایک فقیرنی پسند آ گئی، بادشاہ کو ایک فقیرنی پسند آ گئی، مانگ مانگ کے کھانے والے، محل میں لے کے آئے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کو اچھا کھانا سارا کچھ دیا، لیکن وہ فقیرنی ملکہ تو بن گئی تھی لیکن دن بہ دن کمزور کمزور کمزور۔ کھانے پینے کی تو کوئی کمی نہیں تھی ان کو، لیکن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی۔ بڑے بڑے طبیبوں کو چیک کرایا، کسی سے کوئی اس کو فیض نہیں ملا۔ ایک بوڑھا حکیم ان کے پاس آیا، اس کو بتایا گیا کہ حکیم صاحب یہ بڑا نا تکلیفیں ہیں، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ کھانے پینے کی بھی کوئی جو ہے نا جی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ حکیم نے کہا پہلے یہ بتاؤ اس کی قوم کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ فقیرنی ہے، یہ جوئیوں والی ہے، مانگ مانگ کے کھانے والی تھی، بادشاہ کو پسند آ گئی معلوم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے علاج مل گیا اس کا، ایک کمرہ تیار کرو، اس کے اندر کھڑکیاں رکھو، ہم اس کو پنجابی میں تاکی کہتے ہیں، تاکی، وہ جس کے اندر دیا رکھتے ہیں نا جی، اس کو ہم تاکی کہتے ہیں۔
آپ کھڑکی کہہ لیں کہ وہ چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے، اس کے اندر دیا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ روشنی دے۔ تاکیاں بناؤ اندر کمرے میں، کھانا بھی رکھ دو، پانی بھی رکھ دو، دروازہ بند کر دو۔ جب ملکہ کھانا کھا کے خود دروازہ کھٹکا کے کہنا جی اب ٹھیک ہے اٹھا لو سارا کچھ لے لو، تو پھر آپ لوگوں نے لے لینا۔ وہ جناب 2 4 5 دن ہی گزرے، ملکہ زبردست، چہرے پہ رونق آ گئی، بڑے صحیح ہونے لگ گئی۔ بادشاہ سلامت بڑا پریشان ہوا، بھئی باقی طبیب کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر سکے، اس باب حکیم نے کون سا ایسا اس کو جو ہے نا جی وہ علاج کر دیا یہ ٹھیک ہو رہی۔ تو بادشاہ سلامت نے ایسے سوراخ میں سے دیکھا ملکہ کرتی کیا ہے کھانے کے ساتھ۔ وہ جناب جس وقت کھانا رکھ کے نوکر چلے جاتے ہیں وہ دروازہ بند کرتی ہے، ایک کھڑکی کے اندر ایک میں سالن رکھ دیتی ہے، ایک میں پانی رکھ دیتی ہے، ایک میں روٹی رکھ دیتی، اور جا کے کہتی ہے اللہ واسطے میں نے روٹی تے دے دے، وہاں سے لقمہ توڑتی ہے، آگے جا کے کہتی ہے اللہ واسطے میں نے سالن تے دے دے، وہاں سے لقمہ لگاتی ہے۔ اس طرح مانگ کے نا جی وہ پانی، کھانا، روٹی۔ بادشاہ کہنے لگا جا نہیں فقیر نہیں ہے، ملکہ بن کے بھی فقیرنی والی عادت نہیں گئی دن۔ قومیں، نسلیں جس مرضی مقام پر پہنچ جائیں اپنی فطرت نہیں چھوڑتے۔ مینڈک تھا، بچھو دریا کے کنارے میں الگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچھو نے مینڈک سے کہا کہ یار تو میرے پہ مہربانی نہیں کرتا، مجھے یہ پار کروا دے، دریا پار کروا دے۔ مینڈک کہنے لگا یار مجھے پتہ ہے تم لوگ ڈنگ مارتے ہو، اس لیے میں جو ہے نا جی تمہیں نہیں لے کے نہیں میرے سے وعدہ لے لے، میں تجھے ڈنک نہیں ماروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مینڈک نے بچھو کو اپنی کمر پہ چڑھوایا اور جب دریا کے سینٹر میں گئے بچھو نے ڈنک مار دی۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں فطرت سے مجبور ہوں۔ اس نے اللہ کے بندے مجھے ڈنک مارے گا تو بھی ڈوب کے مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں مر جاؤں ڈوب کے لیکن میں کروں کیا، میری فطرت ہے ایسی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کسی کے آگے ہاتھ دراز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے دے۔ جس طرح اللہ نے ہمارے سروں کو سجدوں، غیر کے سجدوں سے بچا کے رکھا ہے نا، غیر کے آگے ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، اپنی مالک اپنی ذات کے آگے اس نے سجدہ کروایا۔ دعا یہی ہے مالک کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانے دینا، زبانوں کو بھی ہمارے قابو میں رکھنا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔